وہ دونوں اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ فہیم عادتاً راستے میں پڑے پتھروں کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتا جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کو ایک اور حدیث کہانی میں خوش آمدید۔ تم ہمارے گھر نہیں آؤ گے؟ عمیر نے اداس نظروں سے فہیم کو دیکھا۔ مشکل ہے یار، کل ہم پارک گھومنے جائیں گے، وعدہ کرتا ہوں اگلے اتوار تمہارے گھر ضرور آؤں گا، پھر پورا دن ہم خوب مزے کریں گے۔ فہیم نے گلی میں پڑے پتھر کو پاؤں مارا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ عمیر کو اندر ہی اندر خوب غصہ آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اتوار کو اس کا کلاس فیلو فہیم اس کے گھر آئے گا، وہ اس سے اپنا ہوم ورک لکھوائے گا، لیکن فہیم کا دوسرا ہی پروگرام بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ فہیم عادتاً راستے میں پڑے پتھروں کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتا جا رہا تھا۔ ایک پتھر پر اس کا پاؤں پھسل گیا، فہیم کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ وہ درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ عمیر اس افتاد پر بجائے فہیم کی مدد کرنے کے ساتھ کھڑے ہنسے جا رہا تھا۔ مزہ آیا؟ پھر 1000 بار کہا ہے ایسے چلتے کودتے مت چلا کر، اب لو درد کے مزے۔ امید ہے کل تو مجھے پارک کے بجائے گھر ہی ملو گے۔ عمیر کھلکھلا اٹھا۔ تکلیف کے مارے فہیم کچھ بول بھی نہ پایا۔ وہ پاؤں گھسیٹ کر آگے بڑھا اور سر کا درد برداشت کرتا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ادھر لاؤ بادام، میں تمہیں نکال دیتا ہوں۔ عمیر چھوٹے بھائی رسال سے بولا، جو کافی دیر سے بادام ہاتھ میں پکڑے انہیں ایک ہتھوڑی سے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادام ہتھوڑی کی چوٹ سے لگتے ہی اچھلتے اور ٹوٹنے کے بجائے ادھر ادھر دوڑ جاتے۔ رسال ان کا تعاقب کرتا اور کمرے کے کونے کھدروں سے انہیں نکال کر لاتا۔ 15 منٹ سے ایک بھی بادام اس کے ہاتھوں سے نہ ٹوٹا تھا۔ عمیر وہیں اپنا اسکول بیگ لیے بیٹھا تھا۔ کافی دیر تماشا دیکھنے کے بعد آخر اسے چھوٹے بھائی پر ترس آ ہی گیا اور بادام توڑنے کے لیے اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ میں خود ہی ان کی گری نکال لوں گا، آپ پلیز احمد مت کریں۔ رسال جانتا تھا آدھے بادام عمیر صاحب خود ہڑپ کر جائیں گے، اسی لیے اس نے کرارا سے جواب دے کر یہ ثابت کیا کہ احمق نہیں بننا چاہتا۔ ابو جان کو کاغذی بادام لانے چاہیے تھے، پچھلی بار کیسے ہاتھ سے دباتے ہی ٹوٹ جاتے تھے، رسال نے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر ایک ہاتھ سے بادام پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اس پر ہتھوڑی دے ماری۔ فوراً ہی کمرے کی فضا زوردار چیخ سے گونج اٹھی۔ رسال کا انگوٹھا ضرب لگنے سے نیلا پڑ گیا تھا اور درد کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ ہچکیاں لینے لگا۔ عمیر اسے روتے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اور توڑو بادام، کہا بھی تھا میں بادام کی گریاں نکالتا ہوں، لیکن نہ جی، اور کرو منمانی، مزہ آ گیا نا۔ وہ مسلسل دانت نکالے جا رہا تھا جبکہ رسال بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھائی کے لیے غصہ تھا۔ عمیر دوسروں کی تکلیف میں دیکھ کر جانے کیوں بہت خوش ہوتا تھا۔ ہاں بھائی، یہ لو چابی، دکان سے اپنی چیزیں لے آؤ، لیکن موٹر سائیکل دھیان سے چلانا۔ ابو جان نے چابی اس کے ہاتھ میں دی۔ عمیر اپنی خوشی ضبط کرتا ہوا موٹر سائیکل دروازے سے باہر نکالنے لگا۔ آج اسے بک شاپ سے اپنے اسکول کے لیے چند چیزیں لینی تھیں۔ امی نے ڈرتے ڈرتے ابو جان سے موٹر سائیکل کی چابی مانگی۔ موٹر سائیکل چلانا تو اسے آتی تھی، لیکن ابو جان اسے بہت کم موٹر سائیکل کو ہاتھ لگانے دیتے تھے۔ عمیر کا لہجہ پر اثر تھا یا ابو جان خوشگوار موڈ میں تھے، جو بھی تھا، بہرحال اسے چابی تو مل گئی تھی۔ اب وہ سڑک پر موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا۔ کبھی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتا، کبھی آہستہ کر لیتا، کبھی کسی کو اوورٹیک کرتا، کبھی جان بوجھ کر خود کو اوورٹیک کرواتا۔ راستے میں سڑک کنارے ایک لڑکا موٹر سائیکل لیے پریشان کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کا پٹرول ختم ہو گیا تھا۔ عمیر نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کی اور اسے دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ لڑکے کو پریشان دیکھ کر اسے ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی، جس کا اظہار اس نے خوب قہقہے لگا کر کیا تھا۔ لڑکا غصے سے کھڑا بس اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ اگر اس کی موٹر سائیکل میں پٹرول ہوتا تو یقیناً اس کے پیچھے آ کر اسے 2-3 تھپڑ ضرور رسید کرتا۔ عمیر بک شاپ پہنچا اور اپنی مطلوبہ چیزیں لے کر واپس چل پڑا۔ ابھی گھر سے تھوڑی ہی دور تھا کہ دھماکہ سا ہوا اور موٹر سائیکل کا اگلا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ عمیر اوپر بیٹھ کر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تھا، مجبوراً اسے پیدل چل کر موٹر سائیکل کو گھسیٹنا پڑا۔ آس پاس نظر دوڑا رہا تھا کہ شاید کوئی پنکچر کی دکان مل جائے، لیکن وہاں کوئی ایسی دکان نہیں تھی۔ اسے سڑک سے گزرنے والے لوگوں کی نظریں عجیب لگ رہی تھیں اور موٹر سائیکل ایسے چلانے پر اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے وہی لڑکا آیا جس پر عمیر خوب ہنسا تھا۔ پاس سے گزرا، بولا، مزہ آیا میاں، تم موٹر سائیکل ایسے اچھی چلا لیتے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے آگے نکل گیا، جبکہ عمیر بس غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔
اسے آج احساس ہوا کہ مصیبت اور پریشانی میں کیسے وہ دوسروں پر ہنستا رہا ہے۔ سڑک کے کنارے سے ایک بڑا سا پینافلیکس نظر آیا جس پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اس سے مصیبت کو دور کر دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ موٹر سائیکل آگے بڑھاتے ہوئے عمیر کا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ کہانی ہو گئی ہے یہاں پہ ختم۔